صدر اسلام کا واقعہ، ایک یہودی کہ جس کا کام ہی جو ہے وہ سونے اور چاندی کا تھا، اس کی کوئی ایک انگوٹھی جو کہ بہت مہنگی تھی وہ کھو گئی، ایک جوان کو ملی جو مسلمان تھا۔ اس نے لوگوں سے پوچھا پتہ کس کی ہے کس کی ہے، بہرحال پوچھتے پوچھاتے پتہ چلا کہ وہ ایک یہودی کی انگوٹھی ہے۔ اس کو جا کر وہ انگوٹھی اس نے کہا کہ آپ کی انگوٹھی کھوئی ہے، سنا کہاں، نشانی بتائیں، اس نے بتایا کہاں یہ لیں آپ کی ہے، اس نے کہا واپس۔ اس نے بولا تمہیں پتہ ہے یہ انگوٹھی کتنی مہنگی ہے، اس کی قیمت کتنی زیادہ ہے؟ اس نے کہا ہاں مجھے پتہ ہے۔ کہا تمہیں ضرورت نہیں تھی؟ کہا ہاں میرے پاس تو رات کا کھانا بھی نہیں ہے، اگر یہ میں بیچ دیتا تو میرا سارا کام ہو سکتا تھا۔ کہا پھر تمہیں یہ بھی پتہ ہے کہ میں یہودی بھی ہوں؟ کہا ہاں یہ بھی پتہ ہے۔ تو کہا پھر تم نے کیوں نہیں یہ انگوٹھی کھا لی؟ کہا میں نے سوچا کہ قیامت والے دن آپ یہودی ہیں، حضرت موسیٰ کی امت میں سے ہیں، میں اپنے رسول کی امت میں سے ہوں، قیامت والے دن اگر آپ نے کہا کہ رسول آپ کی امت میں سے ایک بندے نے، تو میں رسول کو شرمندہ نہیں کر سکتا۔ رسول کو کہ وہ سر جھکائے کھڑے ہوں حضرت موسیٰ کے آگے کہ میری امت والے نے، اور ہم اپنے ساتھ کیا کرتے ہیں جانے محترم، زمین سے ملا بھائی، ہمارا اللہ کی زمین ہے، ہماری زمین ہے بھائی، کسی کا گرا ہوگا۔ خود فقہ کے اندر مال مجہول کے لیے کتنی چیزیں ہیں، بس جانے کیونکہ معاد، میں بہرحال مطالب کافی لے کر آیا تھا، لیکن اگر کل موقع ملا تو معاد پر یقین، یعنی آخرت صرف قیامت نہیں ہے، قیامت ایک حصہ ہے آخرت کا، آخرت کی زندگی بہت زیادہ ہے۔ روایات میں بیان ہوتا ہے کہ جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کے گناہ زندگی میں کم ہو جاتے ہیں، معصیت وہ نہیں کرتا، اسے پتا ہے کہ آخرت میں کچھ ہے۔ لیکن جسے آخرت کا خوف ہی نہیں ہو، جو اس بات میں آخرت ہے بھی کہ نہیں ہے، آخرت کے بارے میں ہے، دیکھیں کوئی بھی پولیس، کوئی بھی چیز آپ کو روک نہیں سکتی، صرف آخرت میں کیا ہوگا یہ روک سکتا ہے آپ کو۔ آخرت پر ہمیں کتنا یقین ہے جانے محترم۔ امام حسین علیہ السلام، اللہم صلی علی امام حسین علیہ السلام جب عمر ابن سعد لعین سے جب ملاقات بھی کی ہے، 6 لوگ، 3 ادھر ہیں 3 ادھر ہیں، تب بھی امام نے اسے کہا کہ جو ہو گیا ہو گیا، مگر تمہیں آخرت پہ یقین نہیں ہے، تمہیں قیامت خوف نہیں ہے؟ نہیں ہے۔ اور جہاں جن کو خوف ہوتا ہے ان کی زندگی میں آپ اثرات دیکھیں، آپ اپنی زندگی میں، یہ پریکٹیکل ہے جان محترم۔ اگر انسان کی یہ جو آپ مثلا ٹی وی دیکھ رہے ہیں، کمرشل دیکھ رہے ہیں، یوٹیوب دیکھ رہے ہیں، کچھ دیکھ رہے ہیں، اگر تھوڑی تھوڑی دیر بعد مثال کے طور پر آخرت کا ایڈ آ جائے، قیامت ہے، یہ ہے، آپ دیکھیں کیسے صحیح ہو جاتا ہے آدمی۔ جیسے ہماری بہن کہنے لگی بھائی ہم تو کچھ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، ایک نہ ایک یوٹیوب میں نا آپ کا کلپ آ جاتا ہے اور یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ کچھ اور نہیں دیکھنا۔ اگر قرآن اچھی خاصی مقدار میں آخرت کے واقعات بیان کر رہا ہے، یوم حسرت ہے، حسرت کھائے گا شخص کہ کاش میں نے، جوان کے لیے ذہن محترم بہت ضروری ہے۔ میں بہرحال جو یہ نہیں خدا نخواستہ جن کی عمر زیادہ ہے ان کو چاہیے کہ وہ نہ، خاص طور پہ جوان، خوف جوان کو بچاتا ہے۔ میر داماد یا ان کے والد کا واقعہ ہے، بہت مشہور واقعہ، علماء کرام میں نے بھی کئی دفعہ اس کو بیان کیا ہے۔ جو اس وقت کا سلطان تھا اصفہان کا، اس کی
اہل میں سے، اس کے اہل حرم میں سے ایک بیٹی، گھر میں کوئی لڑائی ہوئی اور کسی وجہ سے بہرحال شہزادی تھی، گھر سے نکل گئی. بہت ڈھونڈا انہوں نے لیکن نہیں ملی. دوسرے دن دیکھا بیٹی صبح خود ہی واپس آ گئی. سلطان نے جب پوچھا جا کے کہ گھر والوں سے کہ بچی کیا ہے، کہاں گئی، کیسی ہے، سالے میں سب کچھ ہے، کہا بیٹی کو بلاؤ. کہا آپ کہاں گئی تھی؟ کہا میں بہرحال ناراض ہو گئی تھی، نکل گئی. میں نکلتے نکلتے اصفہان کا بازار تھا، رات ہو گئی تھی، تاریکی بازار بند، تو دیکھا ایک کوچے میں ایک دروازہ کھلا تھا، روشنی آ رہی تھی تو میں وہاں چلی گئی. کہا وہ میں نے دیکھا تو وہاں پر ایک حجرے میں ایک طالب علم بیٹھا ہوا پڑھ رہا تھا، ایک شمع لیے، قندیل لیے. میں نے اس کو بولا کہ مجھے رات گزارنی ہے، میں رات رہی. کہا اس لڑکے نے تمہیں کچھ نہیں کہا، کچھ نہیں کیا؟ کہا نہیں، کچھ بھی نہیں کیا. کہا اس طالب علم کو لے کر آؤ. اس کو لایا، اس سے پوچھا، کہا تم نے ہماری بیٹی کو دیکھا؟ کہاں جب پہلی دفعہ اندر حجرے میں آئی تو میری نگاہ پڑی. کہا کیسی تھی؟ کہا میں نے پہلے کبھی اس سے بہتر خاتون میں نے دیکھی نہیں تھی. کہا پھر کیا وجہ ہے کہ ساری رات وہ تمہارے حجرے میں رہی اور تم نے اس کی طرف دیکھا بھی نہیں؟ تو وہ طالب علم کہتا ہے کہ جب بھی مجھے وسوسہ ہوتا تھا دیکھنے کا، میں اپنی ایک انگلی کو اس قندیل پہ رکھ دیتا تھا، اس خوف سے کہ دنیا کی آگ، قیامت کی آگ کے سامنے کچھ نہیں ہے. وہ پھر کہتے اس نے اپنا ہاتھ نکالا، اس کا پورا ہاتھ، یعنی ساری رات وہ اپنی انگلیاں جلاتا رہا اور صبح ہو گئی. آسان ہے. جہنم کی آتش، لوگ جب اس مکر میں جائیں گے نا تو سوال پوچھیں گے، تم یہاں کیوں آئے، تم یہاں کیوں آئے، تم یہاں کیوں آئے؟ ایک کہے گا کہ میں نماز نہیں پڑھتا تھا، ایک کہے گا کہ میرے دوست اچھے نہیں تھے. کچھ لوگ کہیں گے کہ ہمیں قیامت پر یقین نہیں تھا صحیح طرح. اور جنہیں یقین ہوتا ہے قیامت پر، ان کے لیے دنیا کی کوئی مشکل نہیں ہے. بالکل اس جوان کی طرح کہ جو اپنے بابا کے ساتھ ساتھ آ رہا ہے، اور امام حسین علیہ السلام کی آنکھ لگی. امام نے جب آنکھ کھولی کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. اس جوان نے پوچھا بابا یہ کلمہ آپ کی زبان پہ جاری کیوں ہوا؟ کہا بیٹا میں نے خواب میں دیکھا منادی پیچھے پیچھے ندا دے رہا ہے اس کاروان کے کہ موت ان کے پیچھے پیچھے آ رہی ہے. اس جوان کا جملہ، ہمارے جوانوں کے لیے رول ماڈل کون ہے؟ کربلا اسوہ حسنہ دیتی ہے، آپ کو رول ماڈل دیتی ہے. جوانوں کے لیے رول ماڈل علی اکبر ہے.